ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہے احسان. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کی دلوں کا صفایا کرے. دیکھیں آدمی ہمیشہ شیطان کی زد میں ہوتا ہے. ہر ایک آدمی شیطان کے داؤ پیچ سے باخبر نہیں ہوتا. شیطان ہر ایک آدمی پر الگ الگ انداز سے حملہ کرتا ہے. وہ عالموں کے اوپر حملہ کرے گا عالمانہ انداز میں, وہ جاہلوں پر حملہ کرے گا جاہلانہ انداز میں, وہ ایجوکیٹڈ لوگوں پر حملہ کرے گا اس لیول پر جا کر. شیطان تو ہمارے بابا آدم کے زمانے سے انسانوں کو ہینڈل کرتے آ رہا ہے, تو اس کو جتنی نالج ہے ہمیں اتنی نالج نہیں ہوتی, ہمیں اتنی نالج نہیں ہو سکتی. وہ تو ہمارے باپ دادا کو دیکھا ہوا ہے, وہ ہمارے بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جن کو ہم بڑا سمجھتے ان کو بھی چکما دیا ہوا ہے. تو شیطان کو جتنا نالج ہے, جتنا علم اور جتنی معلومات ہے, ہم پوری زندگی بھی اتنی معلومات حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر شیطان سے کیسے بچیں؟ دیکھیں آدمی مقابلہ اس وقت ہوگا جب دونوں اپوننٹ ایک طرح کی طاقت والے ہو. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقابل, ہمارا جانی دشمن جو شیطان ہے, وہ تو بڑا پاورفل اس کے اندر نالج ہے, اس کے اندر معلومات ہیں. ہمارے پاس تو اتنی نالج نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے شیطان سے بچیں کہ ہم تو ابھی کی دنیا میں آئے ہوئے ہیں, ہماری 60 سال عمر ہو گئی ہو تب بھی شیطان کی عمر کے حساب سے ہماری عمر تو کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی جو ایکسپیرینس ہے, اس نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے, صحابہ کو دیکھا ہوا ہے, ہمارے اولیاء کو دیکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ اس نے بھڑا ہے, ان کے ساتھ اس نے لڑائی لڑی ہے. تو اسے معلوم ہے کہ کون سا آدمی کس وقت کس حالت میں ہوتا ہے. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ شیطان جب سامنے پاورفل ہے تو ہم اسے کیسے بچیں؟ تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا وہ تزکیہ کا سسٹم تھا. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ والے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تربیت کرتے ہیں. تو ابھی جو تربیت والی چیز ہے یہ کتابوں سے نہیں آتی. تربیت والی جو چیز ہے وہ کتابوں سے نہیں آتی. آپ 1000 کتابیں پڑھ لیں, آپ پورا قرآن پڑھ لیں, جب تک آپ کسی نیک انسان کی صحبت میں اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہمارے اندر قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اور شیطان کے حملوں کا طریقہ اور اس کے داؤ پیچ کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی مجلس میں اس طرح سے ایک لمبی مدت سے ایک انڈیویجول انسان تو نہیں لیکن ایک چین زندہ ہے, ایک چین چلی آ رہی ہے جس نے شیطان کے حملوں کو سمجھ کر نیکسٹ جنریشن تک اس کو پہنچایا ہے. اور یہ چین ہے تزکیہ کی چین, یہ چین ہے تزکیہ کی چین. دیکھیں نالج تو ہمیں مل جائے گا, لیکن کتنے لوگوں کو نہیں معلوم کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے؟ کتنے مسلمانوں کو نہیں معلوم؟ تقریباً 99% مسلمانوں کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, اور فرض کا مطلب بھی معلوم ہے کہ نہیں کرنا کمپلسری ہے. لیکن کرتے کتنے لوگ ہیں؟ پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ صرف کسی چیز کا نالج ہو جانا کافی نہیں ہے, کسی چیز کا معلوم کر لینا انف نہیں ہے. اس چیز کو اپنے دل کے اندر اس طرح سے اتارنا اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شیطان کی جو مکاریاں ہیں اس کو پہچاننا یہ ضروری ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ آتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, اور یہ آتا ہے بزرگان دین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, اور یہ آتا ہے ان لوگوں سے جن کی باتیں زبان سے نہیں نکلتی, دل سے نکلتی ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جو دل سے بات نکل جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے, اس کے اندر پر تو نہیں ہوتی لیکن اسے اڑنے کی طاقت ہوتی ہے اس بات میں. وہی وجہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اٹیک کرتی ہے, اور جو زبان سے نکلتی ہے وہ ایک کان سے گھس کر دوسرے کان سے چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کی مجلس میں ہم بیٹھتے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو دل پگھلنے لگتا ہے. ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے, اور ایسے اللہ والے آدمی موجود ہیں ان کی مجلس میں صرف بیٹھے ہیں
کچھ بھی وہ نہ کہیں، کچھ بھی نہ سنیں، صرف ان کے اثر سے، صحبت کے اثر سے دل پگھلنے لگتا ہے، دل کے اندر ایک طرح کے سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کا یاد آ جانا، یہ ایسے انسانوں کی صحبت میں بیٹھنا، ایسے انسانوں کی صحبت میں اٹھنا، یہ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کو ہم نے ایک ٹرم یوز کی ہے تصوف کی۔ تصوف مستقل اسی تزکیہ کے لیے ایک ایسا علم ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا رہا ہے۔ تصوف کو طریقت بھی کہتے ہیں، تصوف کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں طریقت کے اندر بہت ساری خرابیاں بعد میں پیدا ہو گئی، بہت سارے ڈپلیکیٹ پیر اور ڈپلیکیٹ اور دو نمبری مرشد مارکیٹ میں آ گئے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیور انداز میں تزکیہ کی بات کی تھی، حدیث میں اس کو احسان کے لفظ سے استعمال فرمایا۔ حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اجنبی صاحب آتے ہیں اور آقا کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ پریشان کہ یہ تو نیا بندہ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں دیکھا، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا ہوتا تو صحابہ کو معلوم ہوتا کہ یہ کون ہے، لیکن یہ نیا بندہ ہے، اور مسافر کوئی ہوتا تو اس کے بال خراب ہوتے، اس کے کپڑے گندے ہوتے، لیکن یہ بالکل سفید کپڑوں میں بالکل اچھے انداز سے آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو صحابہ کو کنفیوژن ہونے لگی کہ یہ کون سا بندہ ہے، مسافر ہے تو بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ مسافر ہے، اس کی حالت دکھا رہی ہوگی، یہ گندا ہے، اس کے بدن سے سڑان آ رہی ہے، مسافر آدمی ہے، لیکن یہ بندہ تو بالکل سفید کپڑے، اچھے بال رکھے ہوئے سرکار کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، گویا کہ اسے سرکار پہلے سے جانتے ہیں۔ تو صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندہ اتنا قریب ہو کر بیٹھتا ہے کہ اس کے گھٹنے سرکار کے گھٹنے سے لگنے لگتے ہیں، اور وہ سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس کا بھی جواب دیتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے احسان کیا ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے احسان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو، یہ احسان کی صفت بیان ہو رہی ہے، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھنے کی امیجن کرو، تو پھر اتنا امیجن کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ صاحب دو تین اور سوال کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس طرح کے چند سوالات کرتے ہیں، پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں پتہ ہے یہ کون ہے، یہ جو آئے تھے یہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل تھے۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، وہ اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ اصل میں اللہ کے نبی سے بات کرنے میں صحابہ جھجکتے تھے، ڈرتے تھے، تو سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ کوئی کھیڑا والا، کوئی بدو آدمی آئے گا، وہ الٹی سیدھے سوال کرے گا تو سیکھنے کو ہمیں مل جائے گا، تو یہ سوچ کر صحابہ سرکار کی مجلس میں خاموش بیٹھتے تھے۔ کوئی مسافر آتا تو خوش ہو جاتے تھے کہ اب ہمیں سیکھنے کو کچھ ملے گا۔ تو جبرائیل امین ایک مرتبہ خود تشریف لائے انسان کی شکل میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، صحابہ نے اس سے دین سیکھا۔ بہرحال اس حدیث میں جو احسان کے بارے میں سرکار نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیپیبلٹی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر اتنا تو ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس صفت کو پیدا کرنے کا نام ہے تزکیہ۔ اس صفت کو پیدا، یہ صفت بیانات سے نہیں آئے گی، یہ صفت کتابوں سے نہیں آئے گی، یہ صفت آپ قرآن مجید پڑھ لے نہیں آئے گی، یہ صفت حدیثیں اور سن لے نہیں آئے گی، یہ صفت آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔
یہ صفت آئے گی اللہ والے اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم صادقین کے سنگت ہو جاؤ. صادقین یعنی اللہ والے، سچے لوگوں کے صحبت میں اپنے آپ کو لگا لو تو پھر تمہیں زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تمہارے اندر ویسے ہی دین آ جائے، تمہارے اندر ویسے ہی دین آ جائے. ہمارے یہاں یہ سسٹم آج نہیں ہے. اس سسٹم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خانقاہوں کو شروع کیا. قرآن کی تلاوت سرکار کا مشن کا ایک حصہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے عربی مکتب شروع کیے. قرآن اور سنت کی تعلیم دینا، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے مدرسے شروع کیے. اور تزکیہ، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خانقاہوں کو شروع کیا تھا. بعد میں کیا ہوا؟ خانقاہوں میں پیروں اور مریدوں کا سلسلہ، پھر مریدوں کے اولاد، اور اس طرح شیخ زادے، پیر زادے، سجادہ نشین، درگاہ پرستی، خبروں کی زیارت اور فاتحہ درود، اس میں امت چلی گئی اور طریقت اس کو بنا دیا. حالانکہ جو طریقت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کا صفایا کرے، لوگوں کے دلوں میں جو گند ہے اس کو پاک کرے، لوگوں کے دلوں میں جو خباثتیں ہیں اس کو دور کرے. یہ سرکار کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری تھی. اور اس مشن کو آج پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے. اللہ والے موجود ہیں لیکن کوئی پلانڈ یا کوئی انفراسٹرکچر اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں. الگ الگ اپنے اپنے جگہوں میں بعض اللہ والے ہیں جو اس مشن میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس طرح سے یہ سسٹم جیسے تیسے چل رہا ہے. اور آج جو دنیا میں سب سے بڑی خرابی ہے وہ اسی وجہ سے. نالج کی کمی نہیں ہے، آپ 4 بٹن دبائیں آپ کو نالج دھڑا دھڑ مل جائے گا. آپ کو قرآن کی تفسیریں سننے کو ڈھیر ساری مل جائیں گی، حدیثوں کی تفسیریں تشریحات سننے کے لیے بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہو چکے ہیں. حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اس طرح پھٹ 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 سے ساری چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ یہ AI کا دور شروع ہو گیا ہے. ہر طرف جہاں بھی دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر سے قرآن حدیثوں کی تشریحات مل رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بہتر سے بہتر قاری اویلیبل ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن اثر نظر نہیں آ رہا. مسلم امت اسی حالت میں ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کے 2/3 مشن پر اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، 1/3 مشن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ تزکیہ کا مشن ہے، وہ تزکیہ کا مشن ہے. آج اللہ والوں کے پاس کوئی نہیں جاتا. اللہ والوں کی تلاش آج نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کر سفر کر کے جایا جاتا ہے، اسی طرح ماضی میں پاسٹ میں لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جاتے تھے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سوانح آپ اٹھا کر پڑھیے، خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کے سوانح آپ اٹھا کر پڑھیے. ان کو تو سلطان الہند کہا گیا، ہندوستان کے بادشاہ، بے تاج کے بادشاہ. اجمیر میں بیٹھ کر انہوں نے ہندوستان کے اندر جو دین الاسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کا کام انہوں نے ادا کیا، اس کی مثال تو آپ نہیں لا سکتے. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سفر نہیں کر رہے تھے، وہ سفر نہیں کر رہے تھے. اور ہم نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا کہ ہندوستان کے اندر لوگوں کا مزاج، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لوگوں کا مزاج روحانیت والا مزاج ہے. یہاں اسپرچویلٹی کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اسی روحانیت کو ایکسس کر کے یہاں دین کا کام کیا ہے. آج بھی ہمیں اسی روحانیت کی طرف جا کر دین کا کام کرنا ہوگا، تبھی یہ قوم سدھر سکتی. ورنہ اس کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ جانیں غیر ہمارے سے زیادہ قرآن کی تفسیر آج کر رہے ہیں. کتنے نان مسلم ایسے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر اور تشریحیں کر رہے ہیں. تو نالج تو مل جائے گا جی، جہاں سے بھی چاہے آپ ایکسس کر سکتے ہیں. لیکن جو گوہر اور جو خوبصورت موتی مسلمانوں کے پاس ہے، وہ سرکار کے مشن میں سے ایک اہم مشن تھا، وہ تزکیہ کا مشن تھا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے، اس دعا کے اندر انہوں نے ترتیب یہ یوز کی ہے کہ اے اللہ ایک ایسے رسول کو بھیجیے جو نمبر 1 تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، نمبر 2 کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، نمبر 3 تزکیہ کرے. لیکن جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد آیت کریمہ نازل کر رہے ہیں، اس کی ترتیب دیکھیے. اللہ کہتے ہیں
ایسے رسول کو ہم نے بھیجا جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، نمبر 1 تو سیم ہے، لیکن نمبر 2 میں وہاں تھا کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہاں ہے تزکیہ کرتا ہے. اور جو وہاں تھرڈ تھا اس کو یہاں سیکنڈ میں ذکر کیا، اور جو وہاں سیکنڈ میں تھا اس کو یہاں تھرڈ میں ذکر کیا. یہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، اس کی وجہ بھی لکھا ہے. مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز تزکیہ ہے، اصل چیز تزکیہ ہے. قرآن اور سنت ہم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ دل صاف ہو، تو اصل دل صاف کرنا ہے. قرآن اور سنت کی تعلیم اس کا ایک ذریعہ ہے. تو ذریعہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ذکر کیا، اللہ نے ذریعہ کو بعد میں رکھ دیا کہ اصل کام تزکیہ. اس سے معلوم ہوا تزکیہ کی اہمیت. قرآن کی تعلیم اور سنت کی تعلیم سے بڑھ کر تزکیہ ہے. سبحان اللہ. یہ وجہ ہے آگے پیچھے کرنے کے پیچھے. قرآن مجید کی ایک ایک لفظوں کے اندر اتنی ساری باتیں پنہا ہیں، موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آج ختم ہو چکا ہے، اس لیے اعجاب کل ذی رأی برأی، ہر ایک کو اپنی بات آج پسند آ رہی. کسی کے اندر تواضع نہیں، کوئی جھکنے کو تیار نہیں. اگر مسلمان جھک جاتے، ایک آدمی کو امیر بنا لیتے، کہیں سے کہیں حالت ہو جاتی مسلمانوں کی. آج پورے فساد اس لیے ہیں کہ 4 آدمیاں مل گئے تو ہم ایک الگ پارٹی بنائیں گے کیا، ہم ایک الگ گروپ لانچ کریں گے کیا، ہماری گلی کی ایک پارٹی رکھ دینا، ہمارے محلے کی ایک تنظیم رکھ دے، ہمارے لوگوں کی ایک حالت. اس طرح مسلمان کٹتے 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 آج ان کی خدمتیں پارٹیوں کی خدمتیں، آج ان کی محنتیں پارٹیوں کی محنتیں. ویلفیئر کام کریں گے لیکن کس کے لیے؟ امت کے لیے نہیں، اپنے آرگنائزیشن کے لیے. ان کا آرگنائزیشن کا نام سامنے، اسلام کا نام، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. تو انڈائریکٹلی اسلام کی خدمت کرنا یہ سوچ رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی اپنی تنظیم کی، اپنے پارٹی کی، اپنے آرگنائزیشن کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں. ہاں جب خوب مار پڑ جاتی ہے تب جڑ جاتے ہیں، جیسے سی اے میں جڑ گئے تھے، جیسے این آر سی میں جڑ گئے تھے. لیکن ہلکی مار پڑتی ہے تو نہیں جڑتے ہیں، نہیں جڑتے. کیوں؟ سب کو اپنی اپنی آنا، سب کو ناک کا مسئلہ، سب کو ناک کا مسئلہ. یہ کیوں آ رہا؟ اس لیے آ رہا کہ ان کے اندر تواضع نہیں. کیوں تواضع نہیں ہے؟ ان کے اندر احسان کی، تزکیہ کی صفت نہیں. تزکیہ کی صفت، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار. انہیں کیا بولتا سو، اس کے پاس کیا ہے کہ وہ پوری چیزیں میرے پاس بھی ہیں نا، انہیں کیا میرے سے بڑھ گا سو، ابا ہے سو پٹا بھائی انہیں ہے. یہ حالت آج امت کی جب بن گئی ہے، ان کا اتحاد آپ نہ سوچیے، نہیں ہو سکتی، یہ اتحاد نہیں ہو سکتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تصوف و تزکیہ کے بڑے امام ہیں، پورے امت، پورے تقریباً پورے لوگوں کو مانتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ 4 سلسلوں کے بڑے تھے، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ، صابریہ اور مجددیہ، سب کے وہ امام تھے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ کبر ہے، لوگوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اور تکبر آتا ہے تواضع نہ ہونے کی وجہ سے. تو اصل بیماری تواضع کی ہے، یہاں تواضع نہیں ہے، سب کے اندر کبر. لیکن کوئی ماننے کو بھائی میں عاجز، بھائی میں نرم آدمی، من سے کیا بولو، دوسرے اچھے رہنا، میں سوچ لو، سب یہی کہیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم نہ کیا بھائی ہماری قوم اچھی رہنا بولو چاہے میں کر لے کو ہی سو، یہ سارے لوگ کہیں گے، لیکن اپنے اندر جو شیطان کا حملہ وہ ہم نہیں سمجھ رہے، وہ ہم نہیں سمجھ رہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھ دی تلبیس ابلیس کے نام سے. ابلیس کس طرح حملے کرتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی کہ وضو کرنے والوں پر کیسے حملے کرتا ہے، نماز پڑھنے والوں پر کیسے حملے کرتا ہے، روزہ رکھنے والوں پر کیسے حملے کرتا ہے، علماء پر کیسے حملے کرتا ہے، جاہلوں پر کیسے حملے کرتا ہے، دنیا داروں پر کیسے حملے کرتا ہے، مالداروں پر کیسے حملے کرتا ہے، جوانوں پر کیسے حملے کرتا ہے، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، مرد، عورت، بوڑھا، بوڑھی، سب کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کے حملے کس انداز کے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے دیندار ہو رہے ہوتے ہیں، دل میں اپنے نماز کے اوپر فخر ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ. کیا بھائی آج کے لوگ سنت آج پڑھتے نہیں نا، یہ سوچ رہا ہے، کیوں یہ آج 4 رکعت پڑھ لیا اس لیے سوچ رہا ہے، تو اس کے اندر ہی عجب پایا جاتا ہے.
بھئی میں تہجد میں بے سبھی ایسی چیزیں دیکھتا سو کیوں تہجد میں پڑھتا ہوں، اس کو انڈائریکٹلی بتا رہا ہے، یہ ریاکاری کے اندر شامل ہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک ہم اللہ والوں کی جوتیاں نہیں سیدھی کریں گے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اور شیطان کے حملوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے تزکیہ ضروری ہے، اسی لیے احسان ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا، یہ ان تین چیزوں سے ہی پورا ہوتا ہے۔ ان میں سے آپ کسی ایک کو نکال لیں پھر یہ مشن انکمپلیٹ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری محنتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی پھل ہمیں نہیں مل رہا، کوئی پھل ہمیں نہیں مل رہا۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، ہم اس کے اوپر غور کریں، اللہ والوں کی تلاش میں نکالیں وقت اور جائیں ان کے پاس، اور 2 نمبر پیروں اور مرشدوں سے بچ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جب چیز سچی ہوتی ہے تو جھوٹی بھی ہوتی ہے، آپ کو ہر ایک دوا صحیح ملے گی تو جھوٹی بھی ملے گی، تو اس کو کیسے ہم پتہ چلائیں گے؟ وہ ہمیں خود طے کرنا پڑے گا۔ کئی سارے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، کئی سارے ڈپلیکیٹ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن 1 سے 4 مرتبہ ہم ویریفائی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے لیے۔ تو پھر اللہ والے آج بھی موجود ہیں، ان کو تلاش کرنا، سچے اور کھرے میں فرق کرنا اور ان کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ہماری پریورٹی ہونی چاہیے۔ اللہ